بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، گزشتہ دنوں ایک خبر نے بہت سے لوگوں کو چونکا کر رکھ دیا۔ یہ خبر اسلام آباد کے نواح میں کھنہ کے علاقے میں کشمیر کے ایک معروف گوریلا لیڈر کی ٹارگٹ کلنگ تھی۔ اس گوریلا لیڈر کا تعلق سری نگر کے علاقے کپواڑہ سے تھا، وادی کشمیر سے تعلق رکھتے تھے اور 90 کی دہائی سے ہی یہ مسلح تحریک میں سرگرم چلے آ رہے تھے، اور کشمیر کی سب سے بڑی مسلح تنظیم جو کشمیر کی داخلی مزاحمت کی ایک علامت اور پہچان رہی ہے، حزب المجاہدین، اس کے ٹاپ کمانڈرز میں یہ شمار ہوتے تھے۔ عرصہ دراز سے وہ اسلام آباد کے نواح میں مقیم تھے اور ایک اپنی سوچ اور فکر رکھنے والے انسان تھے، یعنی پردے کے پیچھے رہ کر کام کرنے والے انسان تھے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ دہائیوں سے اس تحریک سے ایک صحافی اور ایک طالب علم کا سا تعلق رکھنے کے باوجود میں ذاتی طور پر اس نام سے اور اس شخصیت سے واقف اور آگاہ نہیں تھا۔ لیکن جو ہی یہ خبر سامنے آئی کہ ایک کشمیر کے ایک اہم گوریلا لیڈر کو، ایک اہم حریت پسند رہنما کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا ہے، تو یہ خبر میرے لیے ایک طالب علم کی حیثیت سے بڑی چونکا دینے والی تھی کہ اسلام آباد میں ایک کشمیری رہنما کا، اور ایک ایسے رہنما کا جو ایک عسکری پس منظر کے حامل ہیں اور ابھی بھی کسی نہ کسی طرح اس سسٹم کے ساتھ وہ وابستہ ہیں، ان کا ٹارگٹ کلنگ، ان کی یہ ایک بڑی معنی خیز قسم کی بات ہے۔ اگر تو ان کی ٹارگٹ کلنگ کسی ذاتی اور زمین جائیداد لین دین کے چکر میں ہوئی تو پھر یہ ایک الگ موضوع ہے، پھر شاید یہ ہمارا موضوع بنتا ہی نہیں۔ لیکن جتنے بھی ذرائع ہیں جو اس سارے سسٹم سے وابستہ ہیں یا جو اس کو سمجھتے ہیں، وہ اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ ان کا کوئی ذاتی معاملہ کسی فرد کے ساتھ، کسی پارٹی کے ساتھ، کسی گروہ کے ساتھ تھا، اور جس کی وجہ سے وہ اس کا نشانہ وار ہدف بنے۔ سب ذرائع، سب قریبی لوگ اس کی تردید کرتے ہیں۔ بالخصوص اس سسٹم سے وابستہ کشمیر الیوم نامی جو میگزین ہے، اس کے ایڈیٹر شیخ محمد امین صاحب نے کچھ بات اس پر کی ایک تجزیہ نگار کی حیثیت سے، تو وہ خاصا چشم کشا تھی اس حوالے سے۔ چونکہ اس کے اثرات آگے پڑھنے ہیں اور مرحلہ وار یہ معاملہ آگے بڑھنا ہے، اور یہ پاکستان کی ریاست کے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ ان کی کیپٹل سٹی میں اور ان کی قانون کی ناک کے نیچے ایک شخص اس طرح ہدف بنا کر قتل کیا گیا اور پھر اس کے قاتل ابھی تک بے نام و نشان ہیں، تو یہ اس سسٹم کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے۔ یہ جو کمانڈر قتل ہوئے یہ خاصے معروف تھے اور ایک بھارتی فوج کے ساتھ کئی حملوں میں یہ شریک تھے، اور ایک خونی مارکے میں شدید زخمی بھی ہوئے تھے، اور 2 سال بھارت کی ایک جیل میں قید کاٹ کر بھی آئے تھے۔ ان کے والد کو اور بھائی کو بھی ان کے جو سرگرمیاں ہیں ان کی پاداش میں بھارتی فوج نے شہید کیا تھا مختلف اوقات میں۔ تو اس حوالے سے یہ ایک بڑے مضبوط پس منظر کے حامل انسان تھے، اور اب بھی یہی سمجھا جا رہا ہے کہ کشمیر کی جو عسکریت ہے اس میں ریوائول کے لیے جن لوگوں کا رول اہم تھا ان میں یہ سمجھے اور شمار کیے جاتے تھے۔ یعنی ایک جو کشمیر سے آنے والے لوگ تھے، ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو سیٹ ہو گیا اپنے حالات کے بھنور میں، اپنی قسمت اور مقدر کے چکر میں پھنس کر رہ گیا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے اصل سے جڑے رہنا چاہتے ہیں اور اس مقصد کے ساتھ وابستہ رہنے پر یقین رکھتے ہیں کہ جس کے لیے انہوں نے نہ صرف عزیز و اقارب کی قربانی دی بلکہ گھر بار چھوڑا۔ اور یہ جو کمانڈر ہیں جو نشانہ وار ہدف بنے،
اسلام آباد کے نواح میں ان کا شمار حزب المجاہدین یا مسلح تحریک کے ایسے ہی لوگوں میں کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی جو قتل کے بعد جو صورتحال سامنے آئی تو ان کی پاپولیرٹی، کئی پیجز میرے نوٹس میں آئے، سوشل میڈیا پر ان کے نام سے بنے ترانے، ان کے جو جنازہ ہے وہ بھی بہت بڑا تھا، اور خود حزب المجاہدین کے سپریم کمانڈر سید صلاح الدین نے ان کا جنازہ پڑھایا، اور کشمیر کے بہت بڑے لوگوں نے کشمیری حلقوں سے اس جنازے میں شرکت کی اور نعرے بازی ہوئی، اور بالکل ایک یہ جنازہ ہے، یہ ایک مزاحمتی قسم کا رنگ لیے ہوئے تھا اپنے اندر، اور یوں لگ رہا تھا کہ غزہ کے کسی باشندے کو لبنان میں یا اردن میں یا UAE میں یا کسی قریبی مصر میں موساد نے نشانہ بنایا ہے، اور اس کے جنازے کی جو کیفیات رہی ہیں پچھلے عرصے میں، وہ بالکل یہ جنازہ جو ہے وہ رنگ لیے ہوئے تھا، یعنی ایک مزاحمت کے نعرے لگ رہے تھے اور اس کے مشن کو آگے بڑھانے کی بات کر رہے تھے۔ تو یہ کسی ایسے شخص کا جنازہ نہیں ہو سکتا کہ جو اب معمول کی زندگی میں آ گیا ہو، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ ٹارگٹ کلنگ ہے تو پھر یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ جو ہماری معلومات ہیں اس کے مطابق کشمیر میں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو تھریٹس موجود ہیں، اور جو ایک فہرست جن کی بنی ہوئی ہے اور جن کی زندگیوں کو خطرہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف ادوار میں یا تو بھارت کی فوج پر حملوں میں ملوث رہے ہیں، یا بھارت کی فوج کو بڑے ٹف ٹائم انہوں نے دیا ہے میدان عمل میں، یا پھر یہ لوگ وہ ہیں جو اس سوچ پر یقین رکھتے ہیں کہ کشمیر میں جو مزاحمت ہے وہ عسکری انداز سے بھی جاری ہونی چاہیے، یا اس کا احیاء ہونا چاہیے، یا اسے آگے بڑھنا چاہیے۔ تو لامحالہ ایسے لوگ بھارت کے نشانے پر ہیں اور ہدف ہیں، اور یہ چونکہ ایک اہم ٹارگٹ تھا اس حوالے سے، تو اس کو بھارت نے اچیو کیا، اور جو خبریں بھی بھارت کے میڈیا میں آئی ہیں وہ بھی یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ بڑا اہم آدمی تھا، موسٹ وانٹڈ جو اس وقت کشمیریوں کے اندر بھارت کے لیے ہیں ان میں ایک اہم نام تھا۔ تو اس حوالے سے یہ بڑی خطرے کی ایک گھنٹی ہے کشمیر کے ان لوگوں کے لیے جو اسلام آباد میں یا کنٹرول لائن کی اس جانب مقیم ہیں، اور یہ جو سٹائل نظر آ رہا ہے یہ بالکل اگر میرے پاس ٹھوس معلومات نہیں ہیں، لیکن اگر یہ ٹارگٹ کلنگ ہے اور یہ بھارت کی طرف سے کی گئی ہے، تو سب سے پہلے لمحہ فکریہ تو یہ ہے کہ کیا را اسلام آباد کے اندر پہنچ چکی ہے اور اپنا نیٹ ورک قائم کرنے میں بالواسطہ یا بلا واسطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں پہلے وہ ایک SP داوڑ کو اغوا کر کے اسی شہر کے نواح سے تو افغانستان میں جا کے اس کی لاش پھینک دی۔ اسی علاقے میں جو حقانی نیٹ ورک ہے اس کے کئی اہم رہنماؤں کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جا چکا ہے، اور اب کشمیر کی مزاحمت کے ایک اہم کردار اور ایک اہم رول کو یہاں نشانہ بنانا خاصا معنی خیز ہے۔ تو یہ بالکل تقریباً وہی ہے کہ نریندر مودی، اگر یہ بھارت کی طرف سے ہوا ہے، ظاہر ہے جو انٹیلیجنس ادارے ہوں گے وہ زیادہ بہتر اس میں جانتے ہوں گے، تو وہ اس حوالے سے زیادہ باخبر ہوں گے، لیکن اگر یہ بھارت کی طرف سے ہوا ہے تو یہ نریندر مودی اپنے لیے اگلے الیکشن کے لیے مواد حاصل کر رہا ہے، اور وہ یہ بتانا چاہتا ہے اپنے ووٹر کو کہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ جو ان کے اہم ہدف ہیں، جو بھارتی فوج کو نقصان پہنچانے والے کردار بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں، تو وہ گھر میں گھس کر مارنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور یہ جو کمانڈر ہے جو اس کا مواد ملا ہے نریندر مودی کی انتخابی مہم کے لیے، یہ تقریباً اپنے اندر اتنی جان رکھتا ہے کہ مودی اس کو اپنے ووٹر کے سامنے کیش کریں۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں